بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مومن اور کافر کے الگ الگ ہونے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو جنت کے باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خاطرداری جنتی نعمتوں کے ساتھ ہوگی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خاطرداری سے مراد سماع ہے کہ انہیں طرب انگیزی یعنی شادمانی کے نغمات سنائے جائیں گے جو اللہ تبارک تعالی کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والے اور لہو لعب اور آلات موسیقی سے دور رہنے والے ہوں گے تو ان خوش نصیب حضرات کو جنت میں شادمانی کے نغمات سنائے جائیں گے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے، انہیں الگ کر دو۔ چنانچہ انہیں مشک اور عنبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، انہیں میری تسبیح تمجید و تہلیل سناؤ، تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ کبھی سنی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہوئے، یعنی جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کیا تو وہ عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اس عذاب میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکل پائیں گے۔ مزید فرمایا، فسبحان اللہ تو اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اے عقل مندو، جب تم نے نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو ملنے والا ثواب اور نعمتیں یوں ہی جتلانے والے کفار کو ہونے والے عذاب کے بارے میں جان لیا تو تم صبح و شام ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے متعلق تفسیر کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا گیا کہ کیا 5 نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، اور یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان میں 5 نمازیں اور ان کی اوقات مذکور ہیں۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تسبیح بیان کرنے کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں، یہاں ان میں سے 2 فضائل مواخذہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم رؤوف رحیم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو سعد خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف رحیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو پسند فرما لیا ہے، سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 20 گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے بھی ایسی ہی مثل، یعنی کہ 20 نیکیاں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حین تمسون و حین تصبحون، جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں 3 نمازوں کا بیان ہوا، شام میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آئیں گی جبکہ صبح میں نماز فجر آئے گی۔ پھر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ،
اور جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب تم کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت تسبیح کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت نماز ادا کرو۔ اس میں نماز عصر اور نماز ظہر کا بیان ہوا۔ یاد رہے کہ نماز کے لیے یہ 5 اوقات اس لیے مقرر فرمائے گئے کہ افضل اعمال وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صرف کرے، کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ حوائج ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت میں تخفیف فرمائی اور دن کے شروع، درمیان اور آخر میں، جبکہ رات کے شروع اور آخر میں نمازیں مقرر کی، تاکہ ان اوقات کے اندر نماز میں مشغول رہنا دائمی عبادت کے حکم میں ہو۔